اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک کامیاب بزنس اور مینجمنٹ پروفیشنل ہیں محترمہ سائمہ خان، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی ایکٹیو ہیں۔ وہ آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے مجھے کل رات ایک سوال جو ہے وہ بھیجا اور اس کا جواب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے۔ سوال میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ کیا شیطان جیت گیا ہے؟ اب اس سوال کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں چونکہ اس کی فردر وضاحت کی ضرورت ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا یہ ہے کہ کیا شیطان نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے جیت گیا ہے؟ دوسرا اس کا حصہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا شیطان انسانوں سے جیت گیا ہے؟ تو اب پہلا جو حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جیت رہا، تو یہ ناممکن ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں اور وہ محیط ہیں، اور ان کی قدرت میں ہر چیز ہے، چرند پرند زمان و مکان، ہر چیز اللہ کے طاقت کے اندر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، یہاں پہ جتنی جاندار چیزیں ہیں، جتنی بے جان چیزیں ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت جب قیامت برپا ہوگی تو اس سب کو پھر انہوں نے اٹھا لینا ہے، اور پھر جزا سزا کا تصور ہے۔ روز محشر ہوگا، وہاں پہ جزا سزا ہوگی۔ جو اچھے لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، وہ جو ہیں وہ بہتر مقامات پہ جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے گناہ کیے اور جن کے بارے میں یہ فیصلہ آ گیا کہ بھی ان کو سزا ملے گی، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ تو خارج از امکان ہے کہ اس کو سوچا جائے کہ یہ جو سوال ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے کہ کیا انسانوں سے جیت گیا ہے، تو میرا خیال زیادہ ریلیونس اس کے ساتھ بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں جب آیا تو سب سے پہلا جو اٹیک کیا ابلیس نے، شیطان نے، وہ حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہیں، ہمارے جو گریٹسٹ ماں باپ ہیں، ان پہ کیا۔ اور جنت میں انہوں نے ایک ایسا پھل کھانے کا ان کو ترغیب دی دونوں کو کہ جس کی وجہ سے پھر ان کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پہ بھیج دیا گیا۔ تو پہلا شکار انسان اس وقت ہوا۔ اچھا، اب اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ شیطان جو ہے وہ جیت گیا، وقتی طور پہ جیت گیا، نو ڈاؤٹ اس نے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور انسان کو بہکا دیا۔ پھر اس کے بعد جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلے قتل کی میں مثال دیتا ہوں، جو قابیل نے حابیل اپنے بڑے بھائی کو قتل کیا۔ ٹھیک ہے، اس کی جو بھی وجوہات ہے ڈیٹیل میں نہیں جاتا چونکہ بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ظاہر بات ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے یہ کیا۔ اس میں انسان جو ہے اس کو ثابت کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بھی ماننے والا، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی ماننے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو انبیاء کرام کے جن کے تھرو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا، انسانوں تک پہنچا، تو اس پہ عمل کے لیے جو رہنمائی کے اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور ہمارے پاس جو قرآن مجید پہ تو آخری کتاب قرآن مجید اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پہ نازل ہوئی، اور انہوں نے ایک تربیت کی باقاعدہ اور ایک ٹیم بنائی۔ اب اگر ہم دیکھیں اسلام جب سے شروع ہوا تو کیا شیطان اس میں کامیاب ہوا؟ میرا جواب ہے نہیں۔ آپ نے دیکھا کن نامساعد حالات کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، انہوں نے تبلیغ کی کفار کے اندر رہ کے، دائیں بائیں سب کفار تھے، مسلمانوں کی تعداد تھی ہی نہیں۔ یعنی سب سے پہلے مسلمان جو آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں میں حضرت علی کرم اللہ جو مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، بڑی عمر کے جو لوگ تھے ان میں حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، تو خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین جو ہیں وہ مسلمان ہوئی۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ اس طرح جو ہے اسلام پھیلا ہے اور کفار کے اندر پھیلا ہے، تو اس کو پھیلنے سے شیطان نہیں روک سکا، وہ پھیلتا چلا گیا، اور یہاں تک پھیلا کہ اس کے بعد نبی پاک نے بے شک تمام مشکلات، اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر لمبی بات ہو جائے گی، ان مشکلات کے باوجود آخر میں آپ نے دیکھا کہ نبی پاک نے ہجرت مدینہ کی،
اور وہاں جا کے انہوں نے ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کی، اور اس اسلامک اسٹیٹ نے پھر فتوحات کی، پھر فتح مکہ ہوا، اور پھر وہ جو کفار کا جو سردار تھا ابو سفیان، وہ مسلمان ہو گیا اور وہ اطاعت گزار ہو گیا نبی پاک کا اور اسلام کا۔ تو جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ شیطان جو اس کی ناکامی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد واقعہ کربلا کا ذکر کریں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ حضرت امام حسین اور ان کے جو اتنے ساتھی تھے، انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، قربانی دے دی، لیکن وہ برائی کے سامنے، شیطانیت کے سامنے سرنڈر انہوں نے کیا۔ تو یہ بڑی بڑی ہسٹری۔ ابھی لیٹسٹ آپ کے سامنے کشمیر کو دیکھ لیں آپ، یہ کشمیر جو ہے اختلاف کیا ہے، کشمیری مسلمان ہے بس، انڈیا ہندو ہیں، اور انفارچونیٹلی جو آپ کہہ لیں کہ فنڈامنٹلسٹ ہندو ہیں، جو دہشت گرد ہندو ہیں، ان کی حکومت ہے وہاں پہ اس وقت، تو ہر طرح کا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں نے ایٹ لیسٹ ایک شخص کا بھی نام نہیں سنا کہ کشمیر میں فلاں شخص جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا اور ہندو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہندوؤں میں سے مسلمان تو ہوتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نے نہیں سنا۔ اس طرح باقی مذاہب کو اگر لے لیں آپ، تو باقی مذاہب سے بھی کنورژن جو ہے ٹورڈز اسلام، یہی ہم سنتے آئے ہیں زیادہ تر۔ شاید کوئی اکا دکا کوئی ہو مسلمان کو بدقسمت جو عیسائی بن گیا ہو یا یہودی بن گیا ہو، ادروائز سارے جو جب بھی خبر آتی تو یہی پتہ لگتا ہے کہ فلاں جو ہے مسلمان ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان ناکام ہوا ہے۔ اب رہا سوال شیطانیت اور اسلام، اچھائی یعنی برائی اور اچھائی، اس کا مقابلہ ہے نا۔ تو اب دیکھیں برائی جب تک دنیا میں نہیں ہوگی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ شیطان کو طے کر دیتے، اس کو ہلاک کر دیتے، ختم کر دیتے، شیطانیت ہی ختم ہو جاتی۔ تو پھر ٹیسٹ کیسے ہوتا؟ پھر کیسے پتہ چلتا کہ یہ بندہ نیک ہے، اللہ کی مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اور یہ شخص جو ہے بد ہے، جو شیطانیت کو مانتا ہے، شیطان کے آپ ساتھی ہے؟ یہ تو پھر ٹیسٹ ہی نہیں ہونا تھا نا اگر شیطان نہ ہوتا۔ تو جب تک برائی نہیں ہوگی اچھائی کا پتہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہ سسٹم چلنا ہے، یہ قیامت تک چلنا ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے سم ٹائم، وقتی طور پہ، جیسے آج کل کے دنوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ تھوڑے حالات جو ہے جغرافیکل وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس میں جو ری پوزیشننگ کر رہے ہیں مختلف ممالک، لیکن یہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی مسلمان غالب آ گئے، شروع میں آپ نے دیکھا کہ مسلمان غالب آ گئے، نبی پاک نے ایک ٹیم تیار کی صحابہ کرام کی، جس میں خلفائے راشدین ہیں، ان کا دور آپ دیکھ لیجئے، جو ٹرو فالوورز تھے۔ پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ممالک بنے۔ اس وقت دنیا کے اندر 45 کے قریب مسلمان ممالک ہیں، 45 پلس۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ شیطان جو ہے وہ ناکام ہوا ہے۔ اب رہا سوال کہ جی مسلمانوں کے اندر کیا ہے شیطانیت کی، کیونکہ شیطانی تو مسلمانوں کے اندر بھی آتی ہے۔ اب دیکھیں اگر ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے، مسلمان ہو گیا، اب اللہ کی جب وہ نہیں مانتا تو پھر کس کو مانتا ہے؟ پھر شیطانیت کو مان رہا ہے نا، تو اس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ اب ان کی تربیت کی ضرورت ہے، اس کی تربیت کا بندوبست کیا ہوا ہمارے دین کے اندر۔ سب سے پہلی نماز ہے، 5 وقت نماز فرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ہماری تربیت کے لیے ہے کہ صبح جب اٹھو سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھکو، فجر کی نماز پڑھو، پھر کام کاج میں لگ جاؤ، اور یہ ذہن میں رہے کہ پھر میں نے ظہر میں پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ظہر کی نماز میں جب کھڑے ہونا ہے تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے نا، وہ پڑھیں، اس کے بعد پھر کام میں لگ جائیں۔ پھر آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے پھر عصر کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو میں کوئی ایسی غلط حرکت نہ کروں جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہو۔ کون سا چہرہ لے کے میں جاؤں گا اللہ کے سامنے کہ یہ بھی کیا کر کے آیا، کیا جھوٹ بول کے آیا، کیا ہاتھ رشوت لے کے آیا، کیا یہ کسی کا حق مار کے آیا، کیا یہ ظلم کر کے آیا؟ تو دوبارہ اسی اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو شرمندگی نہیں ہوگی۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے استاد کے سامنے جاتا ہے یا باپ کے سامنے جاتا ہے اور ماں کے سامنے جاتا ہے، اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔
یہی وجہ، یہی صورتحال جو انسان کے ساتھ ہے، جو گرون اپ انسان ہے، کہ وہ جب اللہ کے دربار میں جائے گا، ہاں اب اگر اس نے نماز کو طاری نہیں کیا ہوا اپنے اوپر، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ نماز کا وہ امپیکٹ اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا تربیت کا آپ نے دیکھا عبادت ہے جو سب سے مشکل عبادت ہے، اور وہ ہے روزہ۔ ہر سال 1 مہینہ روزے رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ روزے جو ہیں ہمیں تزکیہ نفس بتاتے ہیں، ہمیں صبر کا بتاتے ہیں، سبق دیتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو بھوکا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، پیاسا جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کی تربیت ہماری۔ پھر حج ہے، پھر عمرہ ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ تربیت ہے۔ یہ مسلمانوں کی تربیت کا بندوبست کیا گیا تاکہ مسلمان جو ہے ڈی ٹریک نہ ہو جائیں، لیکن اس کے بعد جو ڈی ٹریک ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایک سسٹم چل رہا ہے۔ تو اب میری جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ میں جب مسجد میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ صفیں بھری ہوتی ہیں، اور بڑی پازیٹیو بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ینگ جنریشن زیادہ ہوتی ہے، ورنہ پہلے جب ہم بچے تھے تو بوڑھے زیادہ ہوا کرتے تھے مسجدوں میں، بچے یا ینگ جو تھے بہت کم ہوا کرتے تھے۔ اب میں دیکھتا ہوں ینگ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جوان لوگ زیادہ ہوتے ہیں، یعنی لوگ مذہب کی طرف راغب ہیں، اللہ کی طرف جھکتے ہیں، نمازوں پہ جاتے ہیں باقاعدہ۔ پھر اس کے بعد روزے جب رکھے جاتے ہیں تو میں جب اپنے دائیں بائیں جائزہ لیتا تو مجھے میرا خیال ہے کوئی 15-20% لوگ ہی ملتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے سوری جی میں نے آج روزہ نہیں رکھا ہوا ہے، یا اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن دیتے ہوں گے۔ ادروائز کافی میجورٹی جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے۔ اچھا، اب اگر شیطان جیت جائے تو پھر روزے رکھنے لوگ چھوڑ دیں نا، مائنورٹی روزے رکھیں۔ اگر شیطان جیت چکا ہوتا تو مساجد جو ہے ہماری خالی ہو جاتی۔ اگر شیطان جیت چکا ہوتا تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ تو جگہ نہیں ملتی جب حج کا موقع ہوتا ہے یا عمرے کا موقع ہوتا ہے یا رمضان کو میں آپ جا کے دیکھیں ذرا، وہاں پہ حرم پاک میں دیکھیں، مسجد نبوی میں دیکھیں، اتنا رش ہوتا ہے۔ تو ساری دنیا مختلف کلر کے، مختلف کلچر کے، مختلف زبانیں بولنے والے وہ سارے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے وہ لوگ جو کہ عام اپنی زندگی میں بڑے پرتعیش زندگی کہیں گزارے ہوتے ہیں، وہ وہاں پیدل پھر رہے ہوتے ہیں، گرمی کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ عام ایک چادر پہنی ہوتی ہے، احرام جس کو بولتے ہیں، وہ باندھا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے وہاں آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نگیشن ہے اس کی، شیطان کی۔ تو اس لحاظ سے اچھا، اب آخری چیز، برائی کی پروجیکشن بہت ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ جب کسی چیز کی پروجیکشن زیادہ ہوگی ہم کہیں گے یہ زیادہ ہے شاید، ویئر ایز کہ اچھائی کی پروجیکشن ذرا کم ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کتنے لوگ ہیں جو صدقات کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں یا اس طرح کی عبادت کرتے ہیں، ان کا اخباروں میں نہیں آتا، خبریں نہیں آتی اس کی، چونکہ وہ خبر چاہیے نہیں ہے نا، چیز تو وہ کرنی جو ان یوزول ہو رہی ہے۔ تو اس لیے کتنے قتل ہوئے ہیں، کتنے خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کا حق مارا گیا ہے، کتنے کے پراپرٹیز پہ قبضہ کیا گیا ہے، کتنا کسی نے ظلم کیا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اخباروں میں، اور وہ ہوتا بھی ایسا، میڈیا کو کرنا بھی پڑتا ہے تاکہ حکام جو ہیں، ریلیونٹ جو ہیں، جو ادارے ہیں جن کو کریکٹ کرنا ہے ان چیزوں کو، ان کی توجہ ادھر مبذول کروائی جائے۔ تو جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ برائی بڑھ گئی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ شاید انسانوں سے جیت گیا ہے۔ نہیں جیتا، اگر جیت گیا ہوتا تو اس وقت جو ہے میں نے بتایا کہ دنیا کے اندر جس طریقے تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، اور آپ نے دیکھا خاص مغربی ممالک کے اندر، امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیجیے، USA میں، یورپی ممالک کے اندر، آپ اپنے آسٹریلیا میں دیکھ لیجئے، تو وہاں پہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس لحاظ سے میرا یہ خیال یہ ہے کہ جو شیطان ہے وہ جیتا نہیں ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، اور شیطان کے اعلی کار جو لوگ شیطانیت پہ عمل کر رہے ہیں وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جیت جائے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسولوں کو ماننے والے، نبی آخر الزمان کو ماننے والے، جب تک دنیا کے اندر یہ موجود ہیں، شیطان نہیں جیت سکتا۔ اپس اینڈ ڈاؤن ضرور آئیں گے، برا وقت، سخت وقت جو ہے مسلمانوں پہ، اللہ کے ماننے والوں پہ یہ آتا رہا ہے، انبیاء کرام کے اوپر آتا رہا ہے، اور آتا بھی رہے گا، لیکن آخر میں فتح جو ہوگی وہ حق کی ہوگی، اور حق کیا ہے؟ اسلام ہے۔
اللہ کو ماننے والا کا دین، نبی آخر زمان کو ماننے والوں کا دین. ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ، پھر بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.